میں جوائن کیا ہے فریہ ادریس صاحبہ نے، اینکر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اسلام آباد سے ہی شو کرتی ہیں۔ بہت شکریہ فریہ ادریس صاحبہ۔ چونکہ آپ تو اس حکمرانوں کے شہر کے عین وسط میں ہیں، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ تو پوچھنا مجھے کلیشے لگتا ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم، جس طرح وہ انڈیا کا پروگرام ہوتا تھا کون بنے گا کروڑ پتی، مگر یہ بتائیں کہ کیا مناظر نظر آتے ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ الیکشن کے بارے میں لوگ بڑے ڈاؤٹ فل ہیں کہ شاید ہوتے نظر نہیں آتے اور ہم نگران حکومت کی نگرانی میں شاید تادیر رہنا پڑے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ الیکشن کے بارے میں قاضی صاحب بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے۔ الیکشن کے حوالے سے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ دنیا کی میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں، حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی بڑی عجیب باتیں ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کے بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل کانٹیکس میں بھی یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ڈیلے ہوں گے، 3 مہینے تو بالکل ایکسیپٹیبل ہوگا، یہ پہلے سے ہی کہہ دیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ انٹرم سیٹ اپ آئے۔ پھر میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے یہ بڑی بڑی لاڈلی حکومتیں دیکھیں، بڑی بڑی ناپسندیدہ حکومتیں دیکھیں، لیکن پہلی دفعہ میں نے نگران حکومت لاڈلی دیکھی ہے، اور لاڈلی بھی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کی، جو خود بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں، ان کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، سر جوڑتے ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور تگڑے ہو کے آئیں، اور جو کام ہم نے نہیں کیے یا ہم کرنا چاہتے تھے یا ہمارے ذہن میں تھے تو وہ کر لیں، ان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ الیکشن کے حوالے سے بھی اتنی بڑی الائنس میں ہے اس وقت حکومتی اتحاد، کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اپنی کارکردگی کے اوپر، سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ الیکشن آگے ہو جائے تو شاید ہمارا کوئی طریقہ کار بنے واپس حکومت میں آنے کے لیے۔ میں نے پوچھا بھی، میں نے ایم کیو ایم کے لیڈرز سے پوچھا، میں نے پی ایم ایل این کے لیڈرز سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ اتنی خوشی ایک واحد کام جو ہوتا ہے ایک سیاسی شخصیت کا وہ الیکشن ہوتا ہے، پوری آپ کی گیم ہی الیکشن کے اوپر ہوتی ہے، تو وجہ کیا ہے کہ الیکشن سے اس قدر راہ فرار ہے؟ لیکن اس کا جواب نہیں ملتا، اور آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات ہونے کے باوجود، اور جو مریم نواز صاحبہ خود کہتی رہی ہیں کہ پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوں گے، اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو مریم نواز کہ وہ کھل کے تو بات کرتی ہیں، بتا دیتی ہیں کہ پلان صاف وہ ٹیبل پہ اپنے کارڈز رکھ کے صاف بات تو کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک دو پلڑے برابر نہیں ہوں گے، اب وہ پلڑے تو کافی حد تک برابر، تو کیا ایک پلڑا تو زمین پہ گر چکا ہے۔ جی ہاں، نہیں پلڑے تو اور بھی کھل گئے ہیں نا، جو لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس دیا ہے اس کو الیکشن کمیشن کو کہ حضور جو باقی ماندہ حضرات ہیں جنہوں نے بے پناہ توشہ خانے کو مطلب نشانہ بنایا ہے، تو لیکن میں ایک اور سوال آپ سے، اتنا رازداری، اتنا اصرار، اتنی پر اسراریت کبھی ہم نے نہیں دیکھی کسی نگران حکومت کے مرز وجود میں آنے کی، اتنی، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی میں ایز اے آبزرور آپ کو ایک تو جو میرے ذہن میں ایک بات آئی قاضی صاحب کہ وہ لوگوں کی فیلنگز اس وقت کیا ہوں گی، آپ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کون بنے کا کروڑ پتی کی طرح کا سسپینس ہے، لیکن اس میں کبھی کسی کا نام اوپر جاتا ہے، کبھی کسی کا نیچے آتا ہے، پھر کسی کا اوپر جاتا ہے، اور یہ بڑے وثوق سے خبریں آ جاتی ہیں کہ فلانا شخصیت اب بننے جا ہی رہے ہیں، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر معاملات چینج ہوتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ ہیں حکومت کے اندر اور بہت سارے طاقتیں ہیں جو کہ اس کے اندر انوالوڈ ہیں، تو تھوڑا وقت تو لگے گا سوچنے کے لیے کہ ایگزیکٹلی کیا ہے۔ اینڈ دین اگین دیکھیں یہ ایک معمولی انٹرم گورنمنٹ نہیں آ رہی ہے، وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، اور یہ بالکل سنجیدگی سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک بڑی خاص قسم کی انٹرم گورنمنٹ ہے۔ اچھا مجھے ایک سوال مجھے فریہ پوچھنے دیں، کیونکہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی، کل میاں شاہد صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کے کولیگ اور ہمارے کولیگ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے ٹاسک میں سے ایک ٹاسک ایک انتہائی بے رحمانہ احتساب کرنا بھی ہے، پہلے احتساب ہوگا پھر انتخابات ہوں گے، یہ لائن میں نے میاں شاہد صاحب سے بارو کی ہے، تو کیا ان کے پاس یہ مینڈیٹ بھی ہوگا یا ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے؟ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایون جو گورنمنٹ آؤٹ گوئنگ ہے اس میں بھی اگر لوگ جو ہیں کسی میل پریکٹسز میں پائے گئے تو وہ بھی ان کے گرد بھی ایک شکنجہ کسا جائے گا۔ Is there anything like that do you think happening? اگین بے رحمانہ احتساب اکاؤنٹیبلٹی کے وعدے ہم نے بہت سنے ہیں، بلکہ ہم نے جب بلیو کیا اس وقت
ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ مت بلیو کریں، یہ بار بار آتے ہیں پاکستان میں سیزن اور فیشن کی طرح بار بار چلے جاتے ہیں. لیکن اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا کہ انفارچونیٹلی ایسا ہی ہوا کہ وعدے ہوتے ہیں احتساب کے مگر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جو آپ لیجسلیشن کو اگر دیکھیں قاضی صاحب، جو بل پاس کرائے ہیں حکومت نے آخری چند دنوں میں، اس سے معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں نظر آ رہا. خاص طور پہ یہ آپ اس کو اچھی خبر کہہ لیں یا بری خبر کہہ لیں، ہماری فریٹرنٹی کے لیے، میڈیا کے لیے یقیناً آگے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات سخت ہونے جا رہے ہیں. نو ٹالرنس پالیسی کا بھی ذکر سنا ہے ہم نے. یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے بہت وقت ضائع کر دیا، پاکستان کے اندر ایک اوپن فیلڈ بنا لی ہے، کبھی کسی کی پراکسی نظر آتی ہے، کبھی کسی ملک کی پراکسی نظر آتی ہے، کبھی کسی اور طاقت کی پراکسی نظر آتی ہے فرام آؤٹ سائڈ پاکستان. اور اب یہ سوچ لیا گیا ہے کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا، ان کو فردن ایڈریس کر کے یا ان سے انگیج کر کے ایک ایسے طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یو ہیو ٹو کٹ دیم ٹو سائز. سو یس، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کوئی بھی حکومت جس نے الیکشن میں جانے وہ نہیں چاہتی ہوگی. اگرچہ ہم اس معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بے رحم طریقے سے کوشش تو کیا میڈیا کے اوپر بھی قدغن لگانے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھی، لیکن آپ سوچیں کہ اب اس سے بھی 2 سٹیپ آگے جانا ہے. تو وہ انٹرم سیٹ اپ کی ذمہ داری ہوگی along with a lot of other responsibilities. ایک اور بڑا معاملہ جو ضروری ہے، ظاہر ہے ہم IMF کی ڈیل میں ہیں، اور ابھی تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جو مہنگائی ہوئی ہے، جو معاملات مشکل ہوئے ہیں، ابھی اس کا اصل امپیکٹ آنا ہے آئندہ کچھ مہینوں میں. اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ نئی آنے والی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ نکل جائے اور اس کے بعد ہی انتخابات ہوں. نہیں، یہ ٹائم پیریڈ، خیر بات تو یہ بھی ہو رہی ہے 7 ماہ سے 2 سال کی بات ہو رہی ہے، ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی بات. یہ کہانیاں آپ ٹھیک کہتی ہیں، دہرائیں گئیں. معین قریشی صاحب تشریف لائے، شوکت عزیز صاحب تشریف لائے، مگر اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. تو کیا یہ جو 7 ماہ سے 2 سال والی کہانی ہے، یہ زیادہ کریڈیبل لگتی ہے؟ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی اگر یہ انٹرم سیٹ اپ بہت زیادہ آگے چلا جائے، 3 سال بھی چلا جائے، لیکن اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اس سیٹ اپ کی پرفارمنس کے اوپر بھی ہوگا. کسی کے لیے بارے میں بھی حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی. پھر آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہم اس سے پہلے والی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی، وہ بھی کہتے پھرتے تھے کہ ہم تو 10 سال کے لیے آ گئے، ہم 15 سال کے لیے آ گئے. سوری، مطلب اس پہ مجھے شاید ہنسنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے پاکستان کی کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور، پتہ نہیں ہوتا کہ معاملہ کیا ہے. جس طرح سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہر وقت ویسے نہیں ہوتی. سو اچھے انٹرم سیٹ اپ کی یہ تو ایک جنرل کنسنسس ہو گیا ہے کہ 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک ابھی نیکسٹ الیکشن نہیں ہوں گے. کیا کارکردگی رہتی ہے، انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ کس طریقے سے اس کو ریسیپروکیٹ کرتی ہیں، ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے الیکشن کے حوالے سے. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی کوئی پاکستان پر ایسا دباؤ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کی طرف ضرور ہی جائیں. نہیں، بلکہ ہم اگر اس کو دیکھیں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو اسپوکس پرسن بولے ہیں، جو ٹوٹنے کے بعد انٹرم گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے، ابھی جو یہ ان کے اسپوکس پرسن نے ایک جو سٹیٹمنٹ دی ہے امریکہ سے، وہ سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موجودہ حکومت سے یا ہماری اپوزیشن سے میرے خیال میں انہوں نے کوئی نہیں ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی غلط کام نہیں ہو رہا. راحیل شریف صاحب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عامر متین صاحب سے پوچھا تھا، تو وہ بھی کیا ایک سیریس کنٹینڈر ہیں؟ میں نے نام سنا ہے آپ ہی کی طرح قاضی صاحب، اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بات کی ہے. جنرل راحیل شریف، جب ان سے میری لاسٹ ملاقات آج سے کچھ سال پہلے ہوئی تھی، اس وقت تک تو ان کا خیال تھا کہ وہ نہیں، ان کا کوئی بھی ارادہ ہے واپس پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی آنے کا. لیکن اب اس بات کو تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد سے ایک ملاقات ہوئی میری ان سے، جس وقت اس وقت جو پرانے آرمی چیف ہیں جنرل قمر باجوہ، وہ جب جا رہے تھے اس وقت جنرل راحیل شریف بھی وہاں پہ ایز اے گیسٹ موجود تھے. فارمر چیفز وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی بڑی، آپ کو یہ بات پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ جنرل راحیل شریف از ون آف دا موسٹ پاپولر آرمی چیفز. تو بڑے لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوئے تھے، پکچرز کھنچوا رہے تھے. وہ بار بار یہی کہتے ہیں، ان کا موقف، کیونکہ میں نے ان سے انٹرویو میں بھی پوچھا، ویسے بھی پوچھا. ہم لوگ گئے تھے ایک، بلکہ جس جرنلسٹ ٹرپ پہ ہم گئے تھے وہاں پر ارشد شریف صاحب بھی موجود تھے ہمارے ساتھ،
اور وہاں پہ یہ بات ہوئی اس وقت تک تو ہی واز ویری کلیئر کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن نام آیا ہے، مختلف جگہوں سے آیا ہے، حکومتی حلقوں کی طرف سے اس پہ کوئی خاص رائے نہیں دی گئی۔ آپ یہ بھی دیکھیں اس میں اگر ہم کنیکٹ ڈاٹس کریں تو جو حلقے ہیں پولیٹیکل، انہوں نے ایک دم سے یہ بات جو کہنا شروع کی ہے کہ ہونا سیاستدان چاہیے، ہوگا سیاستدان۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان کو یہ بات کیوں کہنا پڑی، ایسا کون سا نام تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پھر سوچا کہ ہونا سیاستدان چاہیے۔ لیکن میں آپ کو اگر ہم مقتدر حلقوں کی بات کرتے ہیں، کل تک یہ بات واضح طور پہ کہی جا رہی تھی کہ جیلانی صاحب کے نام پہ کنسنسس ہو گیا ہے۔ یہ بھی کہی گئی تھی کہ جس وقت پرائم منسٹر گئے ہیں GHQ جو کہ اپنی الوداعی ملاقات کے لیے، کہ وہاں پر بھی یہ بات ہوئی ہے اور پھر ایک کنسنسس ہوا ہے جیلانی صاحب کی بات کے اوپر، لیکن 90% کہا جا رہا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا جیلانی صاحب کو مبارکبادیں دی گئی، انہوں نے تھینک یو کیا، انہوں نے اس کو کنفرم کیا کہ ہی ول بی دا نیکسٹ انٹرم پرائم منسٹر، لیکن کوئی بات حتمی طور پر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ فائنل ہو جائے پاکستان میں۔ سو آج ہم نے دیکھا کہ وہ نام تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوا نظر آیا ہے، اور اب ایک اور نام فلوٹ ہو رہا ہے۔ اس سے 2 دن پہلے تک سب کو لگ رہا تھا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہی انٹرم پرائم منسٹر ہوں گے۔ سو ابھی ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔